السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ اس کے ہر عیب اور گناہ سے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے۔ حدیث ترمذی شریف میں وارد ہے کہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ عرض کی، گناہ بہت زیادہ رکھتا ہوں، عمر ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ بہت رکھتا ہوں، جنت کا سوال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن، جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا، وہ بوڑھے لوگ جن کی عمر ہو چکی ہے، اگر ان کے گناہ پوری زمین میں لبریز ہوں، یہ تسبیح 3 بار پڑھ لیں، ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے یہ ارشاد سن کر نعرہ تکبیر کہا اور روانہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھے تو یہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ تسبیح کون سی ہے یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تیری پیدائش میں کون کون سی نعمتوں سے ابتدا ہوئی؟ تراب کے مٹی سے ہوئی، پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے، اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے، پھر نطفہ بناتی ہے، پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر ان کا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، اور پھر جب واضح حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رزق کہتے ہیں، جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فتین کہتے ہیں، جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو سبہین کہتے ہیں، اگر آنکھ کو بہانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبز یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراہق کہتے ہیں، جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو اسے کاہول کہتے ہیں، جب 40 سال عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی اور عمل کہتے ہیں۔ عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو ان کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بھی پہنچائیں۔ جب حالات اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریاں، پہلی جنون، دوسری جذام اور تیسری برس سے محفوظ فرماتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا حساب ہلکا فرماتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس بوڑھے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر 80 سال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سید کو معاف فرما دیتے ہیں۔
پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق فرما دیتا ہے اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچنا عموماً انسان کی قوت باہم ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک عرض لامر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام نیک نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی قوت و صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ بحوالہ الحدیث الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ پہلی جزام، دوسری مرض اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر حساب کتاب کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن عرض عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو عرض ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے عرض العمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض العمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، اور جان لیتے ہیں کہ یہ عرض العمر ہے کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ عرض العمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جاتا ہے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جاتا ہے، اور اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی اور نہ ہی سمجھ میں کوئی بات آتی ہے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہیں کر سکتا، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہیں رکھ سکتا اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جاتا ہے، اور وہی گھر والے اس کی موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ اگر اسی شخص کا گھر بار نہ ہو تو وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ اللہ پاک ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء کرام، اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط نظر آتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، سورہ نحل کی آیت میں عرض العمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی عقل معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ عرض العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا، امیر المومنین، میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے۔
اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور بزدلی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہو جانا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک فرمائیں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ شخص جو قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہو اور اس کی عمر بھی بڑھاپے میں پہنچی ہو اور وہ قسمیں اٹھاتا ہو خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھانے سے سامان تو فروخت ہو جاتا ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو فروخت کرنے اور کمائی کرنے کی خاطر کثرت قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے تو خریدنے والا قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے یہ سامان خرید تو لیتا ہے، چنانچہ اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں۔ دوسرا وہ شخص جس کی عمر ہو چکی ہو اور وہ متکبر اور فقیر ہو، یعنی ایسا شخص جس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ہی دولت، وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اسے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں فرماتا، تو پھر فقیر اور محتاج تکبر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ کبیح ہے۔ تیسرا بوڑھا وہ شخص جو زانی ہو، یہ تیسرا شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ باحوالہ حدیث مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی تعریف ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا تکبر کرنے والا۔ نمبر 4 ظالم حکمران جس کی عمر نازک ہو چکی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ٹھہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت اپنے عشق کا سایہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ باحوالہ حدیث مسلم صفحہ نمبر 4240۔ 5واں وہ شخص جو گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ استغفار نہیں کرتا اور نہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ تسبیح پڑھنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انشاءاللہ ناظرین، وہ تسبیح یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یا دن میں جب آپ کو وقت ملے یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا، تو اس طرح کا عزم کر کے آپ نے توبہ کرنی ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ دینی ہے اور نماز پنجگانہ ارادہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جلنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر جوڑ ان کی تمام کی فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے، واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش میں صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کی بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ، میری ہر درخواست کو قبول فرما اور میری حاجتیں بھر لا، اور جبکہ تو نے استجابت دعا کا ذمہ لیا ہے تو میری دعا کو رد نہ کر، اور جبکہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے روک نہ دے، اور جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما۔
جو یاد ہیں اور جو بھول گئے ہیں، ظاہر کی ہیں یا پوشیدہ رہنے والی ہیں، اعلانیہ طلب کی ہیں یا در پردہ، ان تمام صورتوں میں اسی وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے، نیت اور عمل کی اصلاح نے کرنے والوں اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے، کامیاب ہونے والوں اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے، غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر، تجھ سے بیوپار میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزین ہیں، جنہیں تیرے ہماگیر فضل اور جو در کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے، رحمت کے ذریعہ بلاؤں و مصیبت سے محفوظ ہیں اور تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں اور تیرے تقویٰ کی وجہ سے گناہوں اور لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں اور تیری اطاعت کی وجہ سے تیرے رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔